وجیہا فی الدنیا والآخرہ، عزت والے ہوں گے دنیا و آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے ہاں خصوصی قرب والے ہوں گے۔ وجیہ اس عزت والے کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ عزت کریں۔ وَإِسْتَادَ دے دوست ترگ دپارا، اور ذو خوشامند دے دو تمام جہان کا ہو۔ چہرہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بخاری میں ہے، حبر علماء الیہود عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں لما رأیتہ وتبین لی وجہہ فعلمت بأنہ وجہ لیس لکذاب، میں جب آیا اور پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ انوار برس ہوئے اللہ اللہ۔ ہمارے استاد مولانا یوسف بن نوری، مولانا عبدالشکور دین پوری نے نیو کراچی کے جلسے میں کہا، لوگوں آج میں مولانا یوسف بن نوری سے زور کے بعد ملا، خدا کی قسم ایسا معلوم ہو رہا جیسے ابھی مدینہ سے آیا ہو۔ تمہارے بھی مولوی ہے، کوئی اکاڑے سے آتا ہے، کوئی امام باڑے سے آتا ہے۔ اس زمانے میں ان کا ایک بدعتی خطیب تھا اکاڑوی۔ اور سن تو لو یار، وجیہن اس کا معنی ہمیں نہیں ملتا ہے اردو میں، ایسا لفظ جس میں چہرہ بھی ہو اور عزت بھی ہو، اور یہ فخر پشتوں کو حاصل ہے کہ پشتوں میں اس کا ترجمہ ہے مخاوریز۔ مخاوریز، مخ کہتے چہرے کو، مخاوریز جس کے چہرے کے لیے لوگ عزت کرتے ہو۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک کرداروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت مریم پر جب بلیم لگا تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پنگوڑے میں بولے۔ کہل ادھیڑ عمر، اور 33 سال میں آسمان پہ گئے تو دوبارہ آئیں گے، باتیں کریں گے۔ مرزا بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہا میں وہ ایسے کہوں گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، بولی مریم پروردگار کہاں سے میری اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں انسان نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اس طرح پیدا کرتے اللہ جو چاہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ چاہے، فانما یقول له کن فیکون، بس بے شک وہ کہہ دیتا ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، سکھا دے گا اللہ اس کو قرآن اور سنت، یہ بھی کہا گیا، اور توریت و انجیل۔ بعضوں نے کہا کتاب تفصیلی توریت ہے اور حکمت و سیلبریز انجیل ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کی سنت کی اہمیت یا خلاصہ ان کو دیا گیا ہو۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائِيل، اور پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے، آخر انبیاء بنی اسرائیل۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کے ہاں سے۔ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہایت الطیر، مانند پرندے کے۔ اب مرزے پر اشکال تھا کہ تو مسیح موعود ہے تو تو بھی ایک چمگادڑ بنا کے دکھا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کو ایسا موڑا بڑوڑا اور اس کے ایسا سر بنایا، دم بنایا یا پر بنایا، یوں پھینکا، وہ اڑنے لگا، لیکن وہ الٹا اڑتا ہے اور لٹکتا بھی ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جس منہ سے کھاتا ہے اسی سے ہانکتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، انڈے نہیں دیتا بچے دیتا ہے۔ وَتَنُوشُهُ الطُّيُورُ، تمام پرندے اس کو پیٹتے ہیں، مخلوق کا بنایا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے اپنی تفسیر صغیر و کبیر میں لکھا ہے کہ کہاں چمگادڑ بنایا اور ان کو کیا حق تھا بنانے کا۔ وہ خدا کے بندے، کافر سے کافر ہی پیدا ہوا ہے،
یہ تو قرآن میں ہے، پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند پرندے کے، پورا پرندہ نہیں ہے، پرندے کی طرح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ کو یہ قدرت تھی کہ وہ ایک ایسا شخص جو بالکل بے ہمت ہو، اس میں پرندے جیسی ہمت پیدا کر دے خدا۔ جیسے کوئی کہ چائے مراد نہیں ہے، اس سے مراد فانٹا ہے، اور پانی مراد نہیں ہے، اس سے کباب مراد، جیسے یہ کذاب یہ کذاب۔ فانفخ فیہ، میں پھونکتا ہوں اس میں۔ طب النبوی میں ذہبی نے بھی اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ دم درود کے وقت پھونکنا ثابت ہے۔ بس میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھا اور کوڑ کا مریض، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ اکمہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھیں نہ ہو، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اندھے کو کہتے ہیں آما، جو دن کو نہیں دیکھتا رات، جو رات کو نہیں دیکھتا دن کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آمش۔ جو ایک کو دو دیکھتا ہے تریڈا چہر، اس کو کہتے ہیں احول۔ جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو، جس کہتے موتیا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں آور۔ مختلف قسمیں، آور ٹیڑھی آنکھ والا، جس میں نظر آتا ہو کہ ایک آنکھ اور ہے، اور احول جو ایک کو دو دیکھتا ہو، اور آمش شکور، اور آما مطلق اندھا، اور اکماہ مادرزاد اندھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تصدیق کرنے والا اگلی کتاب توریت کا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لائے ہوں تمہارے پاس رب کے ہاں سے نشانی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میرا کہا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی اسی کو پوجو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔